اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر 4 ایسے بادشاہ پیدا کیے جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن بادشاہوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے مومن بادشاہ حضرت ذوالقرنین تھے، اور کافر بادشاہوں میں سب سے پہلے نمرود کا نام آتا ہے اور اس کے بعد بخت نصر کا۔ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سالہ حکومت عطا کی۔ تاریخ انسانی میں نمرود وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سر پر تاج پہنا، یعنی اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا۔ نمرود نے اپنی طاقت کی بنیاد، مال و دولت کی بنیاد، اختیارات کی بنیاد، لاہ و لشکر کی بنیاد صرف بادشاہت کا نہیں بلکہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار بار سمجھانے کی، منانے کی کوشش کی۔ آپ نے اسے کئی بار چیلنج بھی کیا، لیکن اس کے باوجود نمرود اپنے آپ ہی کو خدا کہتا رہا۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کھل کر مخالفت کی۔ آپ نے اس کو للکارا۔ اس پر نمرود نے غصے میں آ کر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی خاطر آگ تیار کی اور اللہ کے خلیل کو اس آگ میں ڈال دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خاطر اس آگ کو باغ میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ طبری میں امام طبری نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنے کی خاطر ایک اونچا مچان تیار کروایا تھا۔ اس کے اوپر بیٹھ کر وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران تھا۔ وہ آگ جس کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، وہ آگ جس کے اوپر سے اگر غلطی سے کوئی پرندہ گزر جاتا تو جل بھن کر اس آگ کے اندر گر جاتا۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو اپنی خلیل کی خاطر باغ میں تبدیل فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اطمینان کے ساتھ اس باغ کے اندر بیٹھے تھے۔ جب نمرود نے آپ کو آگ نہیں بلکہ باغ میں بیٹھا ہوا دیکھا، وہ جل بھن گیا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا کروں تو کیا کروں؟ اس نے حکم دیا کہ آگ کے گولے تیار کیے جائیں۔ اب لوگوں نے آگ کے بڑے بڑے گولے تیار کیے۔ آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے موجودہ دور میں لوگ الگ الگ شیپ اور سائز کے پٹاخے بناتے ہیں، اسی طرح لوگوں نے آگ کے گولے تیار کیے، اور اس آگ کے باہر سے آگ کے گولے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوگوں نے پھینکنا شروع کر دیا۔ آگ کے گولے ان کے ہاتھوں سے نکل کر جاتے، آگ کے گولے ہوتے تھے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچتے تو آگ کے گولے پھولوں میں تبدیل ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتے تھے۔ کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نمرود کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ چند دنوں کے بعد نمرود کی بیٹی، جس کا کتابوں میں نام رازا آتا ہے، رازا ابن نمرود نمرود کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بابا، اگر آپ کی اجازت ہو میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کی اجازت ہو میں بھی مچان پر چڑھ جاؤں اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں۔ نمرود نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی چہیتی اور اکلوتی بیٹی کو اس بات کی اجازت دے دی۔ اپنے باپ سے اجازت لینے کے بعد نمرود کی بیٹی اب اس اونچے مچان پر چڑھ جاتی ہے۔ اوپر چڑھنے کے بعد جب اس نے آگ کی طرف جھانک کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کئی مہینوں تک جس آگ کو جلوایا تھا، وہ آگ اللہ کے خلیل کی خاطر باغ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ رازا نے حیرت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں آخر یہ آگ آپ کو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ اس آگ کے قریب اگر کوئی بھی آئے تو جل بھن جائے گا، لیکن آپ اطمینان کے ساتھ آگ میں بیٹھے ہیں۔
ہیں، آگ آپ کو آخر جلاتی کیوں نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی بیٹی کے سوال کو سنا، آپ مسکرائے اور اس کی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جس کے دل میں معرفت الہی ہو، آگ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتی ہے۔ رازا نے جب یہ سنا حیران رہ جاتی ہے، وہ کہتی ہے، اگر میں اس آگ کے اندر داخل ہوں تو کیا یہ آگ مجھے جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تو یوں ہی آگ میں داخل ہوگی، آگ تجھے جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ آگ تجھے بھی نہ جلائے تو اس کی خاطر اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر اور میرا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا، آپ کا کلمہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو آگ میں آنا چاہتی ہے تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اب نمرود کی بیٹی نے دل سے کلمہ پڑھا، اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی، اللہ کے خلیل کی محبت پیدا کی۔ اس کے بعد اس اونچے مچان سے نیچے اترتی ہے اور پورے مجمع کو چیرتے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں آگ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ نمرود کی بیٹی کے جہاں جہاں قدم پڑ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں وہاں کی آگ کو اس کی خاطر ٹھنڈا فرما دیتا تھا۔ اب نمرود کی بیٹی اطمینان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہے، کچھ دیر تک اللہ کے خلیل کی خدمت میں حاضر رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسے کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اس باغ سے صحیح سلامت باہر نکل آتی ہے۔ جب نمرود کو اس کے بارے میں پتا چلا، وہ بڑا حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے گفتگو کی تو پتا چلا، میری بیٹی اب مجھے بھی خدا نہیں مانتی بلکہ یہ تو ابراہیم کا کلمہ پڑھنے لگی ہے۔ نمرود نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا بجھایا، وہ نہیں مانی، بہت ڈرایا دھمکایا، وہ نہیں مانی۔ آخرکار نمرود نے اپنی بیٹی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، میری بیٹی کو سب سے پہلے یہ سزا دی جائے گی، اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک دی جائیں۔ اللہ اکبر! فوراً نمرود کی بیٹی کو نمرود کے حکم پر گرفتار کر کے جلاد لے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھوک دیتے ہیں اور اسے ایک جگہ پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ اس درد میں، اس تکلیف میں کرا رہی تھی۔ اس نے تکلیف کو برداشت کرنا تو گوارا کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اب اس کلمے سے پھرنا گوارا نہ کیا۔ جب وہ اسی درد و تکلیف میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندی کو امتحان سے گزارا، اس کے ایمان اور اس کی استقامت کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور میری بندی کو بحفاظت وہاں سے اٹھا کر میرے خلیل کے پاس پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی کو اٹھایا اور اسے بحفاظت لے جا کر اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ! اب وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لا چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہنے لگی، آپ سے تربیت حاصل کرنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے جن کا کتابوں میں نام مدین آتا ہے، مدین کے ساتھ نمرود کی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ سبحان اللہ! پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو 20 بیٹے عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے اس خاتون کو وہ شرف عطا کیا، وہ مقام عطا فرمایا کہ کل تک جو وقت کے سب سے بڑے کافر کی، سب سے بڑے دجال کی بیٹی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے شکم سے 20 بیٹے پیدا کیے اور اللہ نے ان 20 بیٹوں کو مقام نبوت عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ شخص جو خود خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا تھا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، جبرن لوگوں سے اپنا سجدہ کرواتا تھا، اپنے آپ کو خدا ماننے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا کرتا تھا، اس کی اپنی بیٹی اس سے بغاوت کرتی ہے، اللہ پر ایمان لاتی ہے، اللہ کے خلیل سے محبت کرتی ہے، پھر اللہ اسے کتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی، اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی پختگی اور صبر کے ساتھ دنیا کے ظلم و زیادتیوں کو برداشت کرنے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے ایسے نیک بندے بندیوں کے صدقے ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔